آج 4 رمضان پہلا اتوار کا دن ہے اور یہ وہ گھڑی ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ حیران رہ جاؤ گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آج اس بابرکت دن کو معمولی نہ سمجھو، یقین کے ساتھ پڑھو، دل کو جھکا کر پڑھو اور اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہی ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار سچے دل سے آزما کر دیکھ لو، شاید یہی لمحہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 رمضان المبارک اتوار کا بابرکت دن ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا انتظار اہل ایمان پورا سال کرتے ہیں۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کی تطہیر، گناہوں کی معافی اور تقدیر کے سنور جانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور تقوی ہی وہ دولت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش کی رحمتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آج 4 رمضان اس بابرکت اتوار میں آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، کیونکہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر سحری میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہر آنسو جو سجدے میں گرتا ہے وہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس دنیا میں نہیں۔ کتنے ہی گھروں کے چراغ بجھ گئے، کتنی ہی قبریں اپنے مکینوں سے بھر گئیں، مگر آپ کو اور مجھے اللہ نے ایک اور رمضان عطا کیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب ابھی بھی ہمیں موقع دے رہا ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ابھی بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج کے دن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم نے ان 4 دنوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا ہمارے روزے صرف بھوک اور پیاس تک محدود ہیں، یا ہماری آنکھوں نے بھی گناہوں سے روزہ رکھا؟ کیا ہماری زبان نے بھی جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کیا؟ کیا ہمارے دل نے بھی کینہ اور حسد چھوڑا؟ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان بدل جائے، اس کا باطن بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اور جب بندہ سچے دل سے بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی قسمت کے ورق پلٹ دیتا ہے۔ آج 4 رمضان اتوار کے اس بابرکت دن میں چند لمحے نکال لیجئے۔ دنیا کے کام تو سارا سال چلتے رہیں گے، مگر یہ مبارک مہینہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ سحری کے وقت اٹھ کر 2 نفل پڑھ لیجئے، افطار سے پہلے چند لمحے ہاتھ اٹھا لیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہا لیجئے۔ یقین جانیے وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ اگر گھر میں تنگی ہے تو اس رمضان کے صدقے کشادگی مانگ لے، اگر قرض ہے تو اس مبارک مہینے کے وسیلے سے آسانی مانگ لے، اگر بیماری ہے تو روزے کی برکت سے شفا مانگ لے، اگر اولاد کی فکر ہے تو لیلۃ القدر کی آنے والی راتوں کا واسطہ دے کر دعا کرے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لے۔ آج 4 رمضان اتوار کے دن عہد کر لے کہ یہ رمضان پچھلے رمضانوں جیسا نہیں ہوگا، یہ رمضان تبدیلی کا ہوگا، یہ رمضان آنسوؤں کا ہوگا، یہ رمضان سچی توبہ کا ہوگا۔ اپنے رب سے کھل کر مانگے، تھوڑا نہ مانگے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے، اور جب بندہ سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس آج کے دن اپنے سجدوں کو لمبا کر دے، اپنی دعاؤں کو سچا کر دے، اپنی نیتوں کو پاک کر دیجئے، اور یقین رکھیے کہ یہ 4 رمضان کا دن آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، آپ کے گھر میں سکون لا سکتا ہے، آپ کی قسمت کو چمکا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو، آنکھ نم ہو، اور زبان پر اپنے رب کا نام ہو۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہوں، چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو، سعودی عرب میں رہتے ہوں یا جاپان، مسقط، عمان، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ نے 4 رمضان اتوار کے دن اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتا، اور اس کی قدر کرنے والے ہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی دل نرم ہو اور آنکھ نم ہو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر
یا اگر مصروف ہیں تو چلتے پھرتے دکان پر، دفتر میں، سفر کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید، مگر دل میں یقین اور ادب ہونا شرط ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روح پرور وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب عمل یہ ہے کہ 4 رمضان اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر اور افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقام بلند اور اس کی برکت بے حساب ہے، لہٰذا حصول ثواب اور برکت کی نیت سے دل کو حاضر کر کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کسی کی آنکھ میں گھر کا خواب ہے، کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں آج سچی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ ممکن نہیں۔ جب رب چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب اس کی رحمت حرکت میں آتی ہے تو تقدیر کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد دل میں رکھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ وہ نور ہے جو شیطانی وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی۔ پھر دل کی آنکھوں سے یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کی ہنگامہ خیزی سے الگ ہو چکے ہیں۔ آپ خود کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھا محسوس کریں، ادب اور محبت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، اور اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی وہ عظیم آیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، اور وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں رب کی حمد ہے، شکر ہے، بندگی ہے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے رب کی تعریف کرتا ہے اور پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج 4 رمضان اتوار کے دن اگر آپ آنسوؤں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور گڑ گڑا کر مانگیں تو رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہے، اسے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ۔ اب توجہ سے پڑھیے الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، لیکن دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شکر کے جذبے کے ساتھ۔ جب آپ 11 بار مکمل پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے رب کو راضی کر لیا، کیونکہ شکر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں برکت، جان میں صحت، عزت میں اضافہ اور گھر میں سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں، گھر کی بے سکونی ختم ہو جائے، رزق میں کشادگی آ جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، دلوں میں محبت آ جائے، تو آج اس آیت کو سچے دل سے پڑھ کر دیکھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر مانگیں، مگر مانگتے وقت یقین رکھیں کہ دینے والا سب سے بڑا ہے۔ وہی ہے جو خزانہ غیب سے عطا کرتا ہے، وہی ہے جو بگڑے کام سنوارتا ہے، وہی ہے جو ٹوٹے دل جوڑتا ہے۔ آج مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے، بس دل سچا ہو، زبان پر شکر ہو اور آنکھ میں نمی ہو۔ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے نہایت ادب اور یقین کے ساتھ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے
رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر رہا ہے اور بہت سے لوگ اسے لاپرواہی میں گزار دیں گے، جیسے انہوں نے ربیع الاول اور رجب کو بھی غفلت میں گزار دیا۔ اور جو لوگ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر نہیں کرتے، وہ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے وقت کی قیمت پہچان لی ہوتی، کاش ہم نے ان مبارک لمحوں میں رب سے مانگ لیا ہوتا تو آج کسی کے سامنے دستے سوال نہ پھیلانا پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص وقت کی قدر کر لیتا ہے اور قبولیت کے لمحوں میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ پھر اپنی ہر حاجت اسی در سے پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے آج 4 رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب توجہ سے سنیں آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے پکارنا اصل مقصد ہے۔ 33 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، بلکہ وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ وہ رب صرف کن فرماتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں، تقدیریں سنور جاتی ہیں، بکھرے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ آج کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر رشتوں میں بندش ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں یا چلتا ہوا کاروبار بیٹھ گیا ہے، گھر سے سکون اور برکت اٹھ چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں ہیں، تو آج سچے دل سے یہ اسم مبارک پڑھ لو، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین کے ساتھ پڑھ لو۔ پھر دیکھنا وہی رب جس کے ہاتھ میں عزت، ذلت، رزق عطا اور دلوں کا حال ہے، وہ تمہارے حالات کو بدلنے پر قادر ہے، بشرط یہ ہے کہ آج کا دن ضائع نہ ہو اور پکار سچی ہو۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ پورا عمل ادھورا ہے۔ یہی اس عمل کی روح ہے، یہی اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآن مجید کی وہ عظیم اور مختصر ترین صورت پڑھنی ہے جسے اللہ والے دولت والی صورت بھی کہتے ہیں، کامیابی کا راز بھی کہتے ہیں، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر معنی اور برکت کے اعتبار سے سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ آئیے پہلے ادب کے ساتھ تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 19 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 19 بار، لیکن دل میں یقین، آنکھوں میں نمی اور زبان پر عاجزی کے ساتھ۔ جب آپ 19 بار سورہ کوثر پڑھیں گے تو گویا آپ اپنے رب کی عطا کردہ کوثر یعنی خیر کثیر کو پکار رہے ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلتے ہی نہیں، بے سکونی ختم نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، وہ آج 4 رمضان اتوار کے دن ضد کر کے مانگے، رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، کیونکہ دینے والا خزانہ غیب کا مالک ہے۔ وہ اگر چاہے تو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے۔ اس لیے ترتیب یاد رکھیے۔ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین، پھر دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور تیسرے نمبر پر 19 بار سورہ کوثر، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو ابتدا میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، مگر یاد رکھیے صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ اکثر اوقات گناہوں کی پکڑ ہی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب تک بندہ رب کی بارگاہ میں جھک کر سچے دل سے معافی نہیں مانگتا، تب تک برکت کے دروازے پوری طرح نہیں کھلتے۔ جیسے ہی دل کو یقین ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر آنسوؤں کے ساتھ ضد کر کے مانگیں۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا فرمائے، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے، آمین۔
اور اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔